یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ہر قسم دی حمد و ثنا خالق ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک واسطے، درود و سلام پوری کائنات دے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ احکم الحاکمین کو لو دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا تہاڈا آنا جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے جامعہ مسجد ریاض الجنہ دے اندر جمع ہونا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول اور منظور فرمائے۔ درد دل نال دعا کرو، یا اللہ ساڈے اندروں جو بیمار نے، ساڈے اعزاء و اقارب اندروں جو بیمار نے، ساڈے دوست و احباب اندروں جو بیمار نے، اللہ سب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ خاص طور تے ساڈے دوست نوادی بھائی اکرام صاحب جنہاں دا پچھلے دنوں آپریشن ہویا، انہاں واسطے دعا کرو۔ اسی طرح ساڈا بھائی نمازی بھائی خلیل او دے والد محترم بیمار نے، ہسپتال اندر نے، جمعے تو پہلے ہی انہیں فون کر کے دعا دا بھی کیا، تو سب بیماراں واسطے دعا کرو، اللہ ساریاں نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد دعا تو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت طیبہ دا بیان چل رہا ہے۔ ارادہ تے سی کہ اج ہجرت دے بارے چ گل کران گے، جلدی جلدی مختصر کر کے میں سیرت سناندا جا رہا، پڑھدا جا رہا، پڑھاندا جا رہا۔ بہت ساریاں چیزاں وچوں چھڑ دتیاں سن، لیکن کچھ دوستاں نے کیا جی شیاب ابی طالب دے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر بند رہے تسی او دا تذکرہ نہیں کیتا، اور طائف دے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے او دا تذکرہ بھی نہیں کیتا، تو اسی سننا چاہنے ہیں وہ بھی۔ تو جڑے بھی لوگ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نال سیرت نال محبت رکھ دینے، دعا کرو کل قیامت والے دن سانو سارے نو اللہ مصطفیٰ دے پڑوس اندر جنت الفردوس عطا فرمائے۔
یقینی بات ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دعوت دے رستے اندر مشکلات بیان نہ کیتیاں جان اس وقت تک سیرت دا بیان مکمل نہیں ہوندا۔ آمینہ دلال نے جس وقت دعوت دا آغاز فرمایا، پہلے ہی میں دسیا سی پچھلے جمعے اندر کہ جویں جویں میرے مصطفیٰ نے دعوت توحید دا اعلان کیتا، جس طرح آپ توحید دا پرچار کرتے چلے گئے، اسی طرح آپ تے مشکلات بڑھ دیاں چلیاں گئیاں، آپ تے آزمائشاں بڑھ دیاں چلیاں گئیاں، لوگاں نے مصائب اور ظلم اور ستم دے پہاڑ توڑ دیتے۔ آمینہ دلال اگر رستیاں چو گزرتے نے تے رستیاں دے اندر کنڈے بچھا دیتے جاندے نے، اگر بیت اللہ دے اندر آ کے میرے مصطفیٰ نماز پڑھتے نے تو سر سجدے وچ رکھتے نے تے بڑی بھاری اوجری اونٹ دی اٹھا کے لیا کے میرے مصطفیٰ دے سر مبارک تے رکھ دیتی جاندی ہے، اور میرے مصطفیٰ جتھے جا کے توحید دی دعوت پیش کرتے نے اتھے نوجوان کوئی پتھر مارنے والا، کوئی گالی دینے والا، کوئی مجنوں کہنے والا، کوئی ساحر شاعر کہنے والا پہنچ جاندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور طرح طرح دیاں تکلیفاں میرے مصطفیٰ نو پہنچائیاں جاندیاں نے۔ انہاں ہی تکلیفاں دے اندروں ایک تکلیف یہ سی کہ مکے والیاں نے آپس دے اندر ایک معاہدہ کر لیا، آپس دے اندر اے بات انہوں نے طے کر لئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بول چال بند کر دیو، انہاں نال اٹھنا بیٹھنا بند کر دیو، انہاں نال تعلق توڑ دیو، انہاں نال بائیکاٹ کر دیو، انہاں نو کھانا نہیں دینا، انہاں نو پین واسطے کچھ نہیں دینا، اور اگر ایک قیمتاً بھی کسے کو کوئی چیز خریدنا چاہن تے انہاں نو وہ چیز نہیں دینی، کوئی انہاں نو غلہ بیچے گا نہیں، کوئی اناج بیچے گا نہیں۔ اے معاہدہ کر لیا، اور مکے دی بستی دے اندروں میرے مصطفیٰ نو کر دیتا گیا، میرے نبی دے یاراں نو وفاداراں نو کر دیتا گیا۔ شعب بنی ہاشم یا شعب ہاشم بھی انہوں کیا جاندہ ہے، میں نال نال ذرا تاریخ بھی درست کردہ رہنا ہاں، کیونکہ عام طور تے او دا نام شعب ابی طالب رکھیا گیا ہے، اور سیرت دیاں کتاباں دے اندر اس گھاٹی دا نام شعب ابی طالب مشہور ہے، لیکن عرب دے اندر شعب ہاشم یا بنی ہاشم دے نام تے مشہور سی، بعد اندر وہ شعب ابی طالب دے نام تے مشہور ہو گئی۔ یہ ایک گھاٹی سی، پہاڑ نے دائیں بائیں، انہاں دے درمیان تھوڑی جی جگہ ہے، خالی اوپن جگہ ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام جدو انہاں نو مکے چو کٹتا گیا، کروں بے کر دیتا گیا، تے اے او شعب ابی طالب دے اندر جا کے رہنا شروع کر دیتا، اور شعب ابی طالب دے اندر محصور ہو کے رہ گئے۔ انج کہہ لو جی میں قید ہوندی ہے نا، کوئی جیل نہیں سی، لیکن اس طرح ہی سی جی میں قید تنہائی ہے، اور اس قید دے اندر میرے مصطفیٰ رہ نے نبی پاک دے رشتہ دار، صحابہ کرام، آپ دے وفادار، آپ دے یار، وہ بھی سارے آ گئے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہن کراچ غلہ یا اناج کنا کو پیا ہوندا ہے؟ آج کل تے کچھ لوگ ماشاءاللہ اللہ پاک نے جنہاں نو مالی حیثیت دیتی ہے، وہ سال سال دی کنک کٹھی کر کے رکھ لیندے نے، کئی زمیندار بھی رکھ لیندے نے، کئی مالدار تاجر لوگ بھی وہ سال سال دی کنک کٹھی لیا کے رکھ لیندے نے، لیکن ساڈے ورگے ملنگ فقیر لوگ وہ ایک ڈنگ دا آٹا خریدیا، پکا لیا، کھا لیا، پھر اگلے ڈنگ دی رب کو منگنی شروع کر دیتی، پھر اللہ نے دے دیتا۔ کوئی زیادہ کرے گا تے 10 کلو دا آٹے دا تھیلا لیا کے رکھ لے گا، اے دے تو چھال مارے گا تے 20 کلو دا تھیلا لیا کے رکھ لے گا، اینا کوئی آٹا ہوندا ہے، اور باقی چیزاں نال نال چل دیاں رہندیاں نے، اللہ عطا کردا ہے، بندہ خرید کے استعمال کردا رہندا ہے۔ چلو زیادہ کوئی چھال مارے گا تے مہینے دا راشن اپنے گھر اندر رکھ لے گا۔ اج دے دور دے اندر جدوں کہ گھراں دے اندر راشن رکھن دی جگہ موجود ہے، سٹاک رکھ سکدے ہو، لوگاں کول پیسے موجود نے، لوگاں کول ہر چیز موجود ہے، تے اے صورتحال ہے تے میرے مصطفیٰ دے دور مبارک دے اندر کنہ کو لوگاں دے گھراں وچ ہوئے گا کوئی ایک ڈنگ دا کھانا موجود ہے، کسے کول 2 ڈنگ دا کھانا موجود ہے، کسے کول 4 دن دا کھانا ہوئے گا، تے میرے مصطفیٰ دے سارے ساتھی شعب ابی طالب دے اندر آ گئے، اے جڑا تھوڑا تھوڑا کھانا جو کچھ جو ستو ملیا وہ بھی لے کے آ گئے، اور ایتھے رہنا شروع کر دیتا۔ وہ 2-4 دن بعد ختم ہو گیا۔ ہن جنوں کہن لے بھی پیسے لے کے چیز ویچ دے، کوئی انہاں نو کوئی غلہ اناج ویچن واسطے تیار نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے میرے نبی ایتھے قید کٹ رہے ہیں،
ایک دن دی قید نہیں، 2 دن دی قید نہیں، یہ نظر بندی 1 مہینے دی نہیں، 2 مہینے 3 مہینے دی نہیں، پورے 3 سال میرے مصطفیٰ شیاب ابی طالب دے اندر رہے، 3 سال۔ اور حالت یہ ہو گئی کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام اور آپ دے ساتھی گھاہ کھان تے مجبور، درختاں دے پتے کھان تے مجبور۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ تکلیفاں کدے واسطے نے؟ اللہ واسطے نے، یہ آزمائشاں اللہ دی طرفوں آ رہی نے۔ اللہ اکبر۔ کدے میرے مصطفیٰ نے، میرے نبی دے صحابہ نے کوئی کفر دا کلمہ، کوئی نشکری دا کلمہ میرے نبی دے غلامہ دی زبان چوں نہیں نکلیا۔ لو جی اسی تے بھکھے مرن ڈے ہیں، کی فائدہ ہویا اسلام قبول کرن دا، کی فائدہ ہے توحید قبول کرن دا؟ تسی تے کیا سی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ دو کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب وتدین لکم بها العجم، عرب دے بادشاہ بن جاؤ گے، عجم دے نگران اور گورنر اور بادشاہ بن جاؤ گے۔ ایتھے تے بھکھاں دا راج ہے، کھان نو کچھ ملدا نہیں، کوئی سانو دین واسطے کوئی چیز تیار نہیں، بائی کاٹ ہویا ہوا ہے، اسی ایتھے شعب ابی طالب دے اندر محصور اور قید ہوئے ہوئے ہیں، کوئی ساڈے نال لین دین کرن واسطے تیار نہیں، بیٹیاں دے رشتے لین واسطے تیار نہیں، اپنیاں بیٹیاں دے رشتے دین واسطے تیار نہیں، ساڈے نالوں تے ساری دنیا نے تعلق توڑ دیا۔ ایک ایسی کامیابی ہے کسے دی زبان چو کوئی شکوہ نکلیا، اپنے رب دی رضا وچ راضی ہو گئے، یا اللہ جی میں تو راضی ہیں اوویں اسی راضی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ نے اپنے نبی دے غلاماں نو یہ گل سمجھائی ہوئی سی، میرے مصطفیٰ نے تربیت کیتی ہوئی سی۔ اللہ نے یہ بات بڑے ہی پیار نال، بڑے ہی اچھے انداز نال یہ سمجھا دیتی سی کہ آزمائشاں آنیاں نے۔ قرآن کہندا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ میرے نبی اپنے ساتھیاں نو دس دیو، ایمان والیاں نو دس دیو، اپنے وفاداراں تے یاراں نو دس دیو، میرے نال آنا ہے تے سوچ سمجھ کے آنا ہے، اسلام قبول کرنا ہے تے سوچ سمجھ کے کرنا ہے، ایمان قبول کرنا ہے تے سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف بھی آئے گا، تکلیفاں بھی آن گیاں، پریشانیاں بھی آن گیاں، دکھ بھی آن گے، لوگ مارن گے بھی، پتھر کھانے پین گے، گالاں سننیاں پین گیاں، تکے کھانے پین گے، کرو بے کار ہونا پائے گا، دروں بے دار ہونا پائے گا۔ والجوئی، بھکھاں آن گیاں، بھکھاں کٹنیاں پین گیاں، کھان نو کچھ نہیں لبے گا، پین نو کچھ نہیں لبے گا، جنگلاں دے پتے تے کھا کھا کے گزارا کرنا پائے گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال دی کمی ہو جائے گی، جانہ دی کمی ہو جائے گی، پھلاں دی کمی بھی ہو جائے گی، مختلف آزمائشاں گیاں تے گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، کی کرنا ہے؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، پہلی وحی میرے مصطفیٰ تے آئی اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، دوسری وحی آئی یا ایھا المدثر قم فانذر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ اے میرے محبوب تسی بھی تے اپنے نال دیاں نو بھی سمجھا دیو، جویں بھی تکلیفان مصیبتان اپنے رب واسطے صبر کرنا ہے۔ دوسری وحی دے اندر اللہ نے صبر دی تلقین کی تھی، فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ۔ او سونیا محبوبہ جدو دعوت دیو گے، توحید دا اعلان کرو گے، ایک اللہ دی الوہیت دا اعلان کرو گے، رب العالمین دی ربوبیت دا اعلان کرو گے، لوگ پتھر مارن گے، گالیاں دین گے، ساحر کہن گے، شاعر بھی کہن گے، مجنو بھی کہن گے، دیوانہ بھی کہن گے، صبر کرنا ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، تے انجی صبر کرنا ہے جویں اولو العزم رسولہ نے صبر کیتا ہے۔ میرے نبی نوح ویکھ لو، 950 سال تبلیغ کر دے رہے نے،
بے صبری دا مظاہرہ نہیں کیتا میرے ابراہیم خلیل اللہ وال دیکھ لو لوگاں نے اٹھا کے آگ وچ سٹ دیتا ہے بے صبری دا مظاہرہ نہیں کیتا کرو کٹ دیتے گئے نے بے صبری دا مظاہرہ نہیں کیتا اللہ پاک نے ایک بیٹا دیتا ہے اللہ پاک نے اس بیٹے نو تے دی ماں نو کرو جان دا اور بیابان وچ ٹھہران دا حکم دے دیتا ہے ٹھہرا کے آ گئے نے صبر کیتا ہے شکوہ نہیں کیتا اللہ پاک دی تعریف ہی بیان کیتی حمد و ثنا بیان کیتی ہے اللہ پاک دے شکوے نہیں کیتے نے شکریاں نہیں کیتیاں اور صبر کیتا ہے اور پھر اس بیٹے دی گردن تے چھری چلا رہے نے صبر کیتا ہے ایوب نبی ول ویکھ لو 1 سال نہیں 2 سال نہیں 18 سال بیمار رہنے 18 سالاں دے اندر ایک واری بھی شکوہ نہیں کیتا صبر کیتا ہے میرے نبی موسیٰ ول ویکھ لو میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام ول ویکھ لو فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم جلدی نہیں کرنی پیار نال محبت نال دعوت دیندیا رہنا ہے سمجھاندیا رہنا ہے خوشخبریاں بھی سنانیاں نے تے اللہ کو ڈراندیاں بھی رہنا ہے کیونکہ یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدن اسی تو انو شاہد بنا کے پیجے ہیں ومبشرن تے خوشخبریاں سنان والا بنا کے پیجے ہیں ونذیران ڈران والا بنا کے پیجے ہیں وداعین الاللہ بیزنہی وسراجا منیرا اللہ وال بلان والا بنا کے پیجے ہے تو اڈا کام میں اللہ وال بلانا اے مارن تامی بلانا ہے اے جو بھی کرن بلانا ہے وبشر الصابرین تے صبر کرنے والیاں نو خوشخبریاں سنا دیو میرے مصطفیٰ نے تربیت فرمائی ہے حدیث یاد کر لو اچھے طریقے نال ان اللہ ينزل المعونة علی قدر المعونہ اللہ پاک اونی مدد نازل کردہ ہے جنی ازمائش نازل کردہ ہے جنی ازمائش وڈی ہوئے گی اللہ دی مدد بھی بڑی ہوئے گی کدے ازمائش آ جائے اللہ والوں پریشان نہ ہویا کر تنگ دل نہ ہویا کر تنگ نظر نہ ہویا کر اللہ دے نبی دے اس فرمان تے ایمان لے آ ان اللہ ينزل المعونة علی قدر المعونہ اللہ پاک اونی مدد نازل کرنے گے جتنی بڑی ازمائش ہوئے گی تے مدد بھی اللہ دی زیادہ آئے گی اللہ دا قرآن کے اندر ہے ان مع العسر یسرا او لوگو تنگیاں تو بعد آسانیاں تنگیاں دے نال آسانیاں پھر اللہ پاک نے اپنے نبی دیاں مدداں بھی بڑیاں کیتیاں اوہی بلال جنہاں نو مارا پہ رہیاں نے جنہاں نو جلدے کولیاں تے لٹایا جا رہے ہیں امیہ بن خلف جنہاں دی چمڑی ادھیڑ رہے ہیں اللہ پاک نے مقام کی دیتا ہے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سمعت دفن علیک فی الجنہ بلال تو چلنا زمین تے میں تیرے قدمہ دی آواز جنت اندر سنائی دیتی جاندی ہے ایویں نہیں ہے مقام ملے مارا کھا دیاں ظلم کھا سہے ستم برداشت کیتے اللہ واسطے اللہ اکبر اللہ تے اللہ دے نبی علیہ السلام تے چلے گئے صحابہ بھی چلے گئے جڑے مسلمان سن تے چاچا ابو طالب بڑی محبت کرتا سی وہ بھی اپنے پترا نال میرے مصطفیٰ دے نال چلا گیا الرحیق المختوم اندر بڑی پیاری بات لکھی ہے جدو رات ہونی نا رات شام ہونی بسترے لگ جانے بسترہ تو مراد ہے نہیں کہ جویں اسی آج کل بسترے لانے مطلب سون دی جگہ تے نہیں پیا ایتھے جناب نبی پاک نے سونا ہے ایتھے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سونا ہے ایتھے عمر فاروق نے سونا ہے ایتھے فلاں نے سونا ہے ایتھے فلانے نے سونا ہے تو اے جگہ طے ہو جاتی تے ساریاں نو جیڑی جیڑی انہاں دی جگہ ہوندی نا رات نو ابو طالب لٹا دیندا لو بھی سو جاؤ تسی ایتھے جدو کوئی گھنٹہ گزرنا نا سارے نے سو جانا انہیں آپ پھر دیا رہنا ویکھنا چیک کرنا پہرا دینا جدو سارے سو جانا انہیں میرے مصطفیٰ نو اٹھانا تے اپنے کسے پتر دی جگہ تے لے جا کے سوا دینا تے اپنے پتر نو اٹھا کے میرے مصطفیٰ دی جگہ تے لے آ کے سوا دینا اللہ اکبر اللہ تے پترہ نے پوچھے ابا جی تسی رات کی کر دے جے روز کدے حمزہ نو لے جا کے محمد رسول اللہ دی جگہ تے سوا دیندے ہو کدے تسی کسے نو لے جا کے سوا دیندے ہو کدے علی نو کدے جعفر نو کدے کسے نو یہ الگ الگ کدے پرا نو کدے پتر نو گل کی ہے ابو طالب کہنے لگے
گل یہ ویکھ کے بھی دیکھو اے کھلی جگہ ہے، اوپن جگہ ہے، کھلا ماحول ہے، کوئی بھی رات نو حملہ کر سکتا ہے. تے مکے والیاں تو کی بعید ہے، اے اگر میرے بھتیجے کائنات دے امام نبیاں دے سلطان ختم نبوت دے تاجدار کالی کملی والے آقا امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے حملہ کر دین. دیکھو نا ہن سارے ستے نے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفاداری تے کوئی شک نہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دی جان ساری تے کوئی شک نہیں، لیکن آخر حملہ کوئی کرے، کوئی آواز نکلے، پھر ستا پیا بندہ اٹھ کے آئے، کوئی دوڑ کے آندے آندے 4-5 منٹ 10 منٹ لگ ہی جاندے نے نا. اینی دیر نو کوئی مصطفیٰ نو شہید کر کے چلا جائے تے کی کر لیں گے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہیں بچا سکتے، عمر نہیں بچا سکتے، عثمان نہیں بچا سکتے، علی دوڑ کے نہیں بچا سکتے، طلحہ زبیر نہیں بچا سکتے. یہ اپنی جاناں مصطفیٰ تے قربان کرنے واسطے تیار نے. یہ تے اٹھ کے نہیں آن گے، دوڑ کے نہیں بچا نہیں سکن گے. میں تاں تانوں انہاں دی جگہ تے لٹانا وا. اگر رات نو ستیاں پیا کوئی حملہ کر دے تے پہلے انہیں ریکی تے کیتی ہوئے گی نا، ویکھیا ہوئے گا کہ جی محمد رسول اللہ کتنے ستے نے، فلانا کتنے ستا ہے، فلانا کتنے ستا ہے، تے او آ کے حملہ کرے گا محمد تے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، تے قتل ہوئے گا میرا پتر اور میرا مصطفیٰ بچ جائے گا. اللہ دی قسم پتراں دی قربانی دین واسطے تیار ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شہادت اور انہوں دا قتل گوارا اور برداشت کرنے واسطے تیار ہے. اینا پیار ہے میرے مصطفیٰ نال. ہائے اللہ تیریاں عظمتاں تے قربان جاواں، تیری توحید تے قربان جاواں، تیرے رنگ نرالے نے، تینوں کون کوئی کی کہہ سکتا ہے؟ اسی تے سارے تیرے غلام ہاں. شرک دے تے مر گیا ابو طالب، توحید قبول نہیں کیتی، اے ساریاں محبتاں کسے کم آئیاں؟ اللہ اکبر. اللہ یا اللہ عقیدہ توحید نصیب فرما. اج جو ساڈے بھرا عشق مصطفیٰ دیاں گلاں کردے نے اور میرے مصطفیٰ نال یاریاں وفاداریاں دیاں گلاں کردے نے اور محبت دیاں گلاں کردے نے، کدے میرے مصطفیٰ دی محبت دے اندر گلیاں سجاندے نے، کدے میرے مصطفیٰ دے پیار اندر ناتا پڑھتے نے، کدے میرے مصطفیٰ دے پیار اندر کئی کم کرتے نے، تے دیکھ کے اللہ دی قسم دل وچ خیال آندا ہے یا اللہ انہاں تیرے بندیاں نو تیرے نبی نال کنی محبت ہے، کنا پیار ہے، لیکن ساریاں بدعتاں کر کے، شرک کر کے، خرافات کر کے اے اپنی محبت دا بیڑا غرق کر رہے نے. اللہ تو انہاں نو ہدایت نصیب فرما، اللہ تو انہاں نو توحید نصیب فرما، اللہ انہاں نو سنت تے عمل دی توفیق نصیب فرما. انہاں نو گالا نہ کڈیا کرو، فتوے نہ لایا کرو، مشرک نہ آکھیا کرو، انہاں نو بدعتی نہ آکھیا کرو، بلکہ پیار نال انہاں نو سمجھایا کرو. مصطفیٰ دے نال محبت دا جذبہ کوئی برا جذبہ نہیں ہے، یہ تے جنہ بھی ہوئے انہ ہی تھوڑا ہے. اللہ دی قسم اپنی جان جگ جہان اپنی اولاد والدین ساری کائنات میرے مصطفیٰ تے اسی قربان کر دیئے نا، تے میرے مصطفیٰ دی محبت دا حق ادا نہیں ہوندا. وہ پیسے قربان کر دینے. آج ساڈے کول تے جناب آ جائے نا کوئی ایسی اعلان کر دیئے مسجد والے پیسے چاہیے نے، جناب رو رو کے تھک رہی ہے، 4 روپیے کٹھے نہیں ہوندے، تے او ویکھ لو کنے پیسے لاندے نے، کدے تے لاندے نے؟ میرے مصطفیٰ دی محبت تے پیسے قربان کر دے. انہاں دے مولویاں نے انہاں نو خرچ کرن دا ول سکھا دیتا ہے. وہ ساڈے بابی وہ منگدے ہی نہیں، وہ کہندے بھی اسی بھی چل جویں دے ملنگاں انجی، مسجداں بھی انجی بیچاریاں دیاں سادہ. وہ لوگاں نو عادت ہی نہیں پائی خرچ کرن دی اللہ دے رستے چ، اللہ دے گھراں تے مدرسیاں تے. تے او نتیجہ ویکھ لو ہن کچھ بھی ہو جائے نا، وہ کہندے مولوی تو مرنا تے مر جا، تیرے تے اسی روپیہ خرچ نہیں کرنا، سڑ جائے مر جائے جو مرضی ہو جائے، کہنا نہ روپیہ نہیں دینا تینوں، نہ مسجد تے لانا. اور انہوں نے دیکھو مصطفیٰ دی محبت تے کی کچھ کر دینے، اور یہ جتنا پیسہ خرچ کر دینے کیوں کر دینے گلیاں دے وچ. اسی تے کہنے نا بدعت ہے، اور واقعی بدعت ہے تو کوئی شک نہیں ہے. یہ پیسہ فضول خرچی ہے، ضائع کر دینے. مینوں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات وچ ایک گل بڑی ملی ہے، میں گل تانوں سمجھان لگیا واں، گل غور کریا جے. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویکھدے نا لوگاں دے اندر کوئی جذبہ اچھا، کوئی خیر دا جذبہ، لیکن وہ جذبہ برے رستے تے چل رہا ہوندا، غلط طرف چل رہا ہوندا، تے اللہ نے بھی تے مصطفیٰ نے بھی اس جذبے تو نہیں روکیا، صرف اینا کام کیتا ہے بھی اے پٹھے راہ تو ہٹا کے نا
سیدھے راہ تے لا دیتا ہے. اور بڑے لڑاکے سن, گل گل تے لڑ پیندے, تے اللہ نے کہا بھی لڑو نا, نہیں, اللہ نے کہا آپس میں نہ لڑو, کافراں دے خلاف لڑو. اے تہاڈا دشمن ہے, او لڑائی والا جذبہ میرے رب نے, میرے مصطفیٰ نے استعمال کیتا جہاد دے میدان اندر, اور پھر اوہی عرب نکلے جنہاں نے روم نو تیغ کر دیتا, جنہاں نے ایران نو ستیاناس کر دیتا, اور جنہاں نے پوری دنیا دے اتے اسلام دا علم لہرا دیتا. جتھے کھڑے ہو جاندے گردن کٹ سکدی ہے, لیکن اللہ دی قسم انہاں دے قدم نو کوئی دنیا دی طاقت لا سکدی. لڑن دا جذبہ موجود سی, اللہ نے لڑائی نہیں روکی. اللہ نے کیا جذبہ غلط جگہ تے استعمال نہ کرو, آپس وچ لڑ کے اپنی طاقت کمزور نہ کرو, آپس وچ ایک دوسرے نو مار کے اپنے آپ نو کمزور نہ کرو. لڑو ضرور لیکن کافراں دے خلاف لڑو. اور پھر جدو سیدھے رستے تے انہاں دا جذبہ چلیا تے اللہ نے پوری دنیا دے اندر انہاں دی وجہ تو اسلام دے پھریرے لہرا دیتے. اس سے واسطے میں کہنا انہاں دے اندر جڑے جذبے محبت دے موجود نے نا, انہاں نو ختم نہ کرو, انہاں جذبیاں نو سیدھے رستے تے لیاؤ. خرچ کرن دا جذبہ اگر انہاں چ موجود ہے مصطفیٰ دی محبت اندر, اللہ اکبر, اللہ انہاں واسطے دعا کریا کرو, اللہ ساڈے انہاں ویراں نو توحید دی سمجھ عطا فرما دے. آسی جمعی توحید والیاں دے گھر اندر, سنت والیاں دے گھر دے اندر اکھاں کھولیاں تے اللہ دا شکر ہے, اللہ نے توحید دے گھر دے اندر اور سنت ہر طرف, تے ساڈے اندر او جذبے موجود نہیں دین نو پھیلان دے, اسلام دی خدمت دے, توحید دے, سنت مصطفیٰ دے. جننے جذبے اس بندے وچ ہوندے نے جنوں اللہ 40 سالاں دی عمر وچ 30 سالاں دی عمر وچ ہدایت نصیب کردا ہے. اور راتاں نوں اٹھ کے تہجد بھی پڑھدا ہے, ساڈے نالوں زیادہ تبلیغ وہ کردا ہے. جتھے انہوں کوئی بندہ لبدا ہے نا انہوں بٹھا لیندا ہے, آ بھئی میں بھی ساری زندگی بھلیا رہا واں تے بھراوا تو بھی بھلیا ہے, آ تینوں میں قرآن سناواں, حدیث سناواں. ساڈے نالوں نمازاں انہاں دیاں چنگیاں, نمازاں اندر خشوع خضوع انہاں دا زیادہ, ساڈے نالوں انہاں دی دعوت چنگی, ساڈے نالوں انہاں دی تبلیغ چنگی, ساڈے نالوں انہاں دی تہجد چنگی. جنہاں نوں اللہ 20-30 سال دی عمر وچ لے جا کے ہدایت دیندا نا, انہاں دے جذبے ہی کچھ ہور ہوندے نے. اسی تے سمجھ لیا کہ اسی تے جناب پکے بس جنتیاں. او میرے ویرو اللہ اکبر, اللہ انہاں واسطے دعا کریا کرو. ابو طالب نے محبت دی اخیر کیتی ہے, بڑی محبت, بڑی محبت. یار یہ تو ود کے کی محبت ہو سکتی جی میں تمہیں گل سنا رہا ہاں کہ پتر نو میرے مصطفیٰ دی جگہ تے اس واسطے سواریا ہے کہ رات نو حملہ ہوئے تے کون مرے, میرا پتر مر جائے اور محمد بچ جائے. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جہنم میں چلا گیا کدی وجہ تو, شرک دی وجہ تو. میرے مصطفیٰ نے آکھیا ابو طالب یار میرے کان چ پڑھ دے کلمہ, میں کم از کم اللہ دے سامنے ایک کہہ تا سکاں گا نا, گواہی تے دے سکاں گا نا کہ یا اللہ میرے چاچے نے کلمہ پڑھیا سی, کسے نے نہیں سنیا تے نہیں سنیا, میں تے سنیا ہے. انہیں کہا پتر تیری گل ٹھیک ہے, تیرا دین سچا ہے, تیرا مذہب سچا ہے, اسلام سچا ہے, لیکن آ جڑے بیٹھے نا ابو جہل عتبہ شیبہ جڑے میرے آسے پاسے آ کے تیمارداری واسطے بیمار پرسی واسطے آئے بیٹھے نا, ایک ہی کہن گے, یہ کہن گے مردیاں مردیاں اپنے باپ دادے رو دین نو چھڑ گیا سے تے میں اپنے باپ دادے دے دین تے مر رہا. اللہ اکبر. او لوگو ابو طالب جنی محبت اسی نہیں کر سکتے مصطفیٰ نال اللہ دی قسم, لیکن شرک دی وجہ تو وہ بھی جہنم میں چلا گیا. تے یار جنی کی محبت مصطفیٰ نال ہے, اس محبت دا تقاضا ہے کہ عقیدہ بھی وہ قبول کرو جڑا میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا. اسی تانوں دعوت دینے ہیں پیار نال محبت نال کہ میرے مصطفیٰ دا عقیدہ دیکھو, قرآن پڑھو, میرے مصطفیٰ دا عمل دیکھو, نماز دیکھو, روزہ دیکھو, حج دیکھو, جہاد دیکھو. جے مصطفیٰ نال محبت ہے تے میرے مصطفیٰ ورگے بن جاؤ. اللہ دی قسم جڑا مصطفیٰ ورگا بن جائے گا جنت دے دروازے دے واسطے کھلے. اور آؤ ابو طالب میرے مصطفیٰ دی جگہ تے اپنے پتروں کو لٹا رہا ہے, گزرتا جا رہا ہے وقت, پتے کھا کے گزارا ہو رہا ہے, کھا کھا کے گزارا. سیرت دیاں کتاباں لکھیا ہے, تاریخ دیاں کتاباں لکھیا ہے کہ انہوں نے دسیا جڑے لوگ شیاب ابی طالب وچ میرے مصطفیٰ دے نال سننا, انہوں نے کہا کہ اسی جدو پخانہ کر دے نا قضائے حاجت
تے بکری دیاں مینگنیاں جیسی مینگنیاں ہوندیاں، وہ جو کھانا کھائے تے مینگنا ہی نکلنیاں نا. اللہ اکبر. اللہ دی خاطر اتنی بڑی قربانی. 3 سال تک شعب ابی طالب دے اندر محصور رہے. کی جرم ہے میرے مصطفیٰ دا، کی قصور ہے میرے مصطفیٰ دا. اللہ اکبر. 3 سال تو بعد نا اللہ پاک نے اس اچھا ایک اور تمہیں گل دسا، انہوں نے ایک کام کی کیتا، یہ سارا معاہدہ لکھ کے نا بیت اللہ لٹکا دیتا بھی تاکہ کوئی اپنے معاہدے تو منحرف نہ ہوئے. 3 سالہ تو بعد اللہ نے دیکھو نا کنی کی دیر کو ظلم کر لے گا، انہاں دے اندروں ہی کچھ بندے کھڑے کر دیتے جنہاں دے دل چ خیال ہے بھی یار دیکھو یہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، یہ کوئی طریقہ تے نہیں نا کہ انہاں نوں جناب کھان واسطے بھی کچھ نہ دینا، پین واسطے بھی کچھ نہ دینا. کئیاں نے کوشش بھی کرنی لوک لگا کے کوئی چیز جڑی پہنچا سکتے پہنچا دینی. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے مصطفیٰ دی زوجہ مطہرہ، میری تیری ماں، انہاں دا ایک رشتہ دار سی تے بڑی محبت کردا سی تے اونے جدوں کوئی ٹائم لبنا نا تے کوئی ویکھنا کوئی چیز کدوں لوک لکا کے نا اماں جی کول پہنچا دینی تے اماں جی نے میرے مصطفیٰ نو کھلانی جتوں تک کھلائی جا سکنی کھلانی. تے اسی طرح وقت گزردا گیا. اللہ نے انہاں وچوں بندے کھڑے کر دیتے جنہاں نے اینو ظلم کیا. ادھروں اللہ رب العالمین نے ایک اور کیتا کہ انہوں نا دیمک لگ گئی. اس معاہدے دیمک نے کھانا شروع کرتا، اندروں اندر انہوں ٹکتی رہی، صرف وہ نا جی میں بس ایویں کھڑا ہی رہ گیا، باقی سارا ٹکیا گیا. اور اگر کوئی ہاتھ لاوے یا تھوڑی جی ہوا بھی چلے نا وہ گر جائے ختم ہو جائے. تو اللہ نے اپنے نبی نو اطلاع دے دیتی کہ لو جی اے کم ہو گیا. اللہ دے رسول نے ابو طالب نو دسیا، ابو طالب بیت اللہ دے اندر آیا اور او بندے جڑے وچ اللہ نے کھڑے کیتے نا انہوں نے کہا جی اجلاس بلاؤ، دار الندوہ پارلیمنٹ دا اجلاس منعقد کرو بیت اللہ دے اندر، اسی اس معاملے تے گل بات کرنی ہے. اجلاس آ گیا، سارے آ گئے. ابو جہل بیٹھا اجلاس دی صدارت کر رہے ہیں اور باقی بھی سارے بیت اللہ بیٹھے ہوئے نے تے گلاں ہو رہی نے. ایک بندہ کھڑا ہوا کہنے لگا جی یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، مسلمانوں کے خلاف بائیکاٹ ختم کر دیتا جائے. دوسرا ادھروں کھڑا ہوا کہنے لگا جی بالکل اس بندے نے جڑی گل کہی سچی کہی، میں دے نال ہاں. تیسرا ادھروں کھڑا. ابو جہل بڑا سیاںا آدمی سی، سمجھ گیا، کہتا مینوں پتہ لگ رہا ہے جڑا تسی آپس نے سازش کیتی ہے، تسی سارے رل کے بیٹھے ہو بھی ایک گل کرے گا پھر دوسرا کرے گا، اس طرح لوگوں کی ذہن سازی ہو جائے گی، 3-4 تواڈے اپنے بندے ہون گے، باقی پھر سارے اٹھ کے کہنا شروع کر دیں گے. ایک گلاں ہو رہی نے تے ادھر ابو طالب بھی تشریف لے آئے اور انہوں نے آ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وہ گل سنائی کہ اللہ پاک نے اپنے میرے مصطفیٰ نے دسیا ہے تے اے معاہدہ ختم ہو چکے ہے، اینو دیمک کھا چکی ہے، ذرا دیکھو تسی اینو ہاتھ لا کے. تے وہ سارے جدو انہوں نے ویکھیا ابو جہل اٹھیا، انہیں جو ہاتھ لایا نا، ہاتھ لان دی دیر سی وہ ساری وہ جڑی معاہدے دی فوٹو کاپی ہے جو کاپی کاغذ سی یا جو بھی سی وہ سارا چھوٹے چھوٹے ٹکڑیاں دے اندر جنہ جویں دیمک نے کھادا نا وہ سارا ہی زمین بوس ہو گیا. اللہ نے وہ سارا معاہدہ ختم کر دیتا اور پھر انہاں جڑے اے بیٹھے سن نا میرے مصطفیٰ دے حامی، انہاں نے نعرہ لگایا اللہ اکبر دا، اور نعرہ لگا کے اعلان کر دیتا کہ لو بھئی آج تو بعد بائیکاٹ ختم ہے. 3 سالاں تو بعد میرے مصطفیٰ دا بائیکاٹ ختم ہے. اللہ اکبر اللہ. اور میرے مصطفیٰ پھر آئے، پھر اسی شان سے، پھر اسی آن سے میرے مصطفیٰ نے دعوت توحید دا آغاز کر دیتا. مکے والیاں نے میرے مصطفیٰ دے نال ظلم ستم بڑھاندے گئے، میرے مصطفیٰ بھی دعوت دیندے گئے. آخر میرے نبی مکے والیاں تو مایوس ہو گئے بھئی انہاں نے مسلمان کوئی نہیں ہونا، اے جننے کو ہو گئے نا انہیں ہی بڑے نے، کوئی ہور راہ لبو، کوئی ہور جگہ ڈھونڈو. تے مکے دے قریب علاقہ ہے جدا نام ہے طائف، جنہوں نے دیکھا ہے بڑا خوبصورت علاقہ ہے. جویں ساڈے ہاں مری ہے نا، مری لوگ جاندے نے سیر واسطے گرمیاں دے موسم اندر. جنہ مکہ گرم ہے طائف اُنہ ہی ٹھنڈا ہے، اور باغات کھجوراں دے اور بڑا بہترین اللہ تعالی نے ماحول بنایا. اللہ اکبر. مکے دے لوگ جدوں گرمی تو تنگ آن نا گرمیاں وہ بھی طائف نکل جاندے نے سیر و تفریح واسطے. تے میرے مصطفیٰ نے اس ٹھنڈے علاقے نو اختیار فرمایا کہ طائف والوں دعوت دین چاہیے. ایک تے موسم بڑا خوبصورت سی، دوسرا نا ٹھنڈے علاقیاں دے لوگ بھی ٹھنڈے ہوندے نے. کشمیری وہ سیانے نے گل بنائی ہے سناندے نے کہ انہوں نے نا وہ بندوق دے دیتی، انہوں نے فوجیاں نے لو بھی لڑو جہاد کرو، انہوں نے دھوپے رکھ دیتی.
وہ کسی نے پوچھا بھی تو پیو کرے گا تپسی تے ٹھس کر سی بھی گرم ہوئے گی تے چلے گی. وہ اسی طرح یہ آپ بھی ٹھنڈے ہوندے نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذہن سی بھی انہاں دا مزاج ٹھنڈا ہوئے گا, یہ جلدی گل سن لین گے, جلدی گل من لین گے. اس واسطے میرے مصطفیٰ نے طائف دا سفر اختیار فرمایا, نال اپنے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے لے لیا. میرے مصطفیٰ اور زید دونوں سفر کر کے طائف پہنچ گئے. طائف جا کے میرے نبی نے طائف والیاں اپنے اللہ دا پیغام سنایا, اور میرے نبی دے ذہن وچ گل سی کہ چلو پہلے جا کے نا سرداراں نوں ملنے آ. سردار اگر من گئے تے ایک سردار بھی من جائے نا تو دے نال کوئی 10 20 100 بندہ 1000 بندہ ویسے ہی نال رل جاندا ہے. تو چلو سردار بڑے بڑے سردار 3 سردار سن. میرے نبی نے انہاں دا انتخاب فرمایا کہ انہاں کول جا کے انہاں دے نال گل بات کرنا وا, انہاں نوں توحید دی دعوت سنانا وا, اللہ دا قرآن سنانا وا. میرے نبی طائف دے سرداراں دے کول چلے گئے. پہلے سردار دے کول گئے, جا کے اپنا اوہی پیغام سنایا جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا سی, اور اے دسیا لوگو اللہ نے مینوں نبی بنا کے بھیجے ہے اور میں مکے دے اندر آیا ہاں. انہوں نے کہا تو مکے وچ آیا تے طائف وچ کی کردا پھرنا ہے؟ انہوں نے کہا مینوں اللہ نے کسے ایک بستی دا نبی رسول بنا کے نہیں بھیجا. یہی تے میرے مصطفیٰ دی فضیلت ہے نا. باقی نبی آئے بستیاں دے نبی بن کے آئے, کوئی شہر دا نبی بن کے آیا, کوئی ایک گلی دا نبی بن کے آیا, کوئی ایک قریے دا نبی بن کے آیا, کوئی ایک علاقے دا نبی بن کے آیا. میرے مصطفیٰ آئے پوری کائنات دے انساناں واسطے نبی بن کے آئے, سارے جگ جہان والیاں واسطے نبی بن کے آئے. قرآن کہندا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے میرے محبوب پیغمبر اسی تانوں صرف مکے والیاں واسطے نہیں, ایک بستی واسطے نہیں, ایک گاؤں دیہات واسطے نہیں, ایک شہر ملک واسطے نہیں, اسی تانوں پوری کائنات واسطے بشیر نذیر بنا کے بھیجے ہیں. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. میرے نبی اعلان کر دیو, اے طائف والے کہندے نے جی تسی مکے والے واسطے آئے ہو, مکے وچ جا کے تبلیغ کرو, ادھر کی کر رہے ہو؟ انہاں نوں سنا دیو, کہہ دیو یا ایھا الناس, او مکے والو, او طائف والو, او عرب والو, عجم والو, ساری دنیا کائنات دے انسانوں, انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں تواڈے ساریاں دی طرف اللہ دا رسول بن کے آیا ہاں. ہاں کی دعوت لے کے آئے ہو, کی پیغام لے کے آئے ہو؟ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ, او مکے او طائف والو لا الہ الا اللہ پڑھ لو, اللہ دی توحید دا اقرار کر لو. اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں. ایگو کی کہندا ہے, کہندا ہے یار تو کیسی گل کرنا ہے, اللہ پاک نو انہاں دونوں بستیاں دے اندر کوئی ہور بندہ ہی نہیں سی لبیا جنوں اللہ رسول بنا کے بھیجدا. رجل من القریتین عظیم, اللہ نو کوئی ساڈے ورگا سردار نہیں لبیا, کوئی چودھری نہیں لبیا. کیسیاں گلاں کرنا ہے؟ احاد الذی بعث اللہ رسولا. وہ کہندا ویکھو بھئی او میرے بیلیو سجنوں, انہاں دی حالت ویکھو, ٹٹیاں جتیاں پائیاں نے, سفر کر کے آئے میرے مصطفیٰ, جتیاں ٹوٹ گئیاں. اے پرانے جے کپڑے پاٹے کپڑے پائے ہوئے نے, سر دیوال بکھرے ہوئے نے, حالت تے ویکھو نا کنج دی ہے. اے جناب کہندے نے میں اللہ دا رسول ہاں. احاد الذی بعث اللہ رسولا, کیا اے اللہ دا رسول ہو سکدا ہے؟ رجل من القریتین عظیم, اللہ پاک نو مکے دے اندروں تے طائف دے اندروں انہاں تو علاوہ کوئی ہور بندہ نہیں لبیا. میرے مصطفیٰ دے دل تے چھریاں چل گئیاں, آمینہ دلال دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے. اللہ جویں دی حالت بنی ہے تیرے رستے اندر بنی ہے. میرے مصطفیٰ جگ نالو سونے, جہان نالو سونے, کل کائنات نالو سونے تے خوبصورت تے پیارے, وارے تے نیارے جائیے میرے مصطفیٰ دے. لیکن اللہ دے راہ اندر حالت کی بنی ہوئی ہے, ٹوٹیاں جتیاں پاٹے کپڑے, او ہیرا
کوئی پہچان ہی نہیں رہا کہ یہ ہیرا ہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ تے میرے مصطفیٰ فرماندے نے میری حالت تے نہ جاؤ، میرے کپڑیاں جتیاں تے نہ جاؤ، اے تے اللہ پاک دیاں مرضیاں نے، جنوں چاہے سونے کپڑے دے وے، جنوں چاہے تھوڑے کپڑے دے وے، جنوں چاہے اچھیاں چیزاں، جنوں چاہے ماڑیاں چیزاں۔ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات۔ اللہ فرماندے نے تقسیمہ ساڈیاں نے او طائف والیو، نحن قسمنا بینہم، اے تقسیم اسی کرنے ہیں معیشتہم، انہاں دی معیشت دنیا دی زندگی دے اندر۔ اے میرے نبی کائنات دے امام، نبیاں دے سلطان، دنیاوی مال کوئی نہیں تے کوئی گل نہیں۔ ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اللہ فرماندے نے اسی درجہ ایسا عطا فرمایا کہ پوری کائنات دے اندروں کوئی انسان ہی نہیں بلکہ پوری کائنات بھی میرے مصطفیٰ دا مقابلہ کر سکدی۔ وقت ختم ہو گیا ہے، باقی گلاں انشاءاللہ اگلے جمعے کریں گے۔ اللہ پاک سانو مصطفیٰ دی سیرت نو اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔